الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 234، کتاب کا نام ہے قواعد زبان قرآن، لیسن نمبر 234، افعال تسییر، فیکٹیٹیو وربس۔ افعال تسییر وہ افعال ہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہیں، اور یہ دو اسماء استعمال ہوتے ہیں اور دونوں اسماء کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مشہور افعال تسییر ہیں سیرہ، اتخذ، جعل، خلق اور ترک۔ سیرہ، دیکھیے آپ کہتے ہیں سیرت التین خزفا، سیرت التین خزفا، یعنی مٹی وہ ٹھیکری بن گئی، خزف بن گئی، مٹی ٹھیکری بن گئی یا سیرت۔ تو یہاں التین خزفا، اس نے مٹی کو ٹھیکری بنا دیا، یعنی مٹی گیلی تھی اور اس نے اچھی طرح اس کو مل کے اس کا بنایا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے دھوپ میں رکھ دیا تو وہ ٹھیکری بن گئی۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، اس قرآن مجید کی مثال ہے اتخذ۔ تو اتخذ بھی یہ افعال تسییر میں سے ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ یا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذ کو یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یا دیکھیے دوسری ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانے کے لیے جعل کا استعمال، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ تو شجر اخضر ہے، ہرا بھرا درخت ہے، اور تو اس کو وہ آگ میں بدل دیتا ہے۔ اللہ ہی کی وہ ہستی ہے، الذی جعل لکم، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے آپ لوگوں کے لیے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ دو ٹہنیاں ہوتی ہیں ریگستان کے اندر، دو ایک دوسرے سے آپ مس کرتے ہیں، آگ پیدا ہوتی ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیے سورۃ الفیل سے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو بھوسے کی طرح بنا دیا، ایسا بھوسا جو کھایا گیا ہو۔ تو فَجَعَلَهُمْ، یعنی وہ اتنے لوگ آئے تھے، ہاتھی والے لوگ تھے، اور بڑے غرور اور تکبر سے ابرہہ کا لشکر آیا تھا۔ فَجَعَلَهُمْ، تو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو انسان تھے چلتے پھرتے اور بڑے متکبر قسم کے، ان کو بھوسا بنا کے رکھ دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیا۔ اور جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اس نے آپ لوگوں کے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا۔ اب آ جائیے دیکھیے خلق کی مثالیں، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً۔ تو یہاں خلق کی معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا۔ تھوڑا سا یہاں میں بتا دوں آپ کو خلق کے بارے میں کہ خلق 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، ٹو کریٹ فرام نتھنگ، یعنی عدم کو وجود بخشنا، عدم سے وجود، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، تو سب سے پہلے پانی بنایا، پانی سے پھر دوسری چیز بنا دی گئی۔ تو اچھا اسی طرح دیکھیے پہلے اس نے مٹی کو پیدا کیا، اور مٹی سے پھر آدم کو پیدا کیا، پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا۔ تو ایک تو ہے عدم سے وجود، کچھ نہیں تھا
اللہ موجود تھا، اس نے پھر چیزیں بنائی. دوسرا مطلب ہے خلقہ کا کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، ٹو کریٹ سم تھنگ فرام سم تھنگ. اور ایک حالت سے جیسے مٹی سے آدم کو پیدا کرنا، یا آدم سے حوا کو پیدا کرنا ان کی پسلی سے. اچھا، تیسری صورت ہوتی ہے ڈیزائن کرنا. اب یہاں مثال دیکھ لیجئے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے کہ یہ نطفے کی بوند سے، نطفے سے لوتھڑا بنا دیا. یعنی ایک مخلوط نطفہ ٹھہرا اور اس کے بعد وہ علقہ بن گیا، جا کے وہاں لٹک گیا وہ عورت کے انڈے پر. اس کے نتیجے میں علقہ، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو ایک اور حالت میں بدل دیا، مضغہ، اور اس کے بعد پھر پورا بچہ بننے لگا. اگلی مثال دیکھیے، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بلا شبہ انسان کو تھڑدلا پیدا کیا گیا ہے. اسی طرح ترکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت. ترکتہ حیران، میں نے اس کو حیرانی کے عالم میں چھوڑ دیا. ترکتہ حیران، حیرانی کے عالم میں اس کو چھوڑ دیا. تو یہاں دیکھ رہے ہیں سیرہ اور اتخذ، جعل اور خلق اور ترکہ، یہ افعال تسعیر ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.